الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الدبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صلوات تھوڑا تھوڑا سا مل کر بیٹھ جائیں گے تو بڑی عنایت ہوگی. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ خالی جگہوں کو پر کر لیجیے. آ جائیے. بڑی عنایت زحمت کی معذرت. تھوڑا تھوڑا سا مل کر بیٹھ جائیں بڑی عنایت ہوگی. ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ انبیاء کی آیہ کریمہ جسے ایک مرتبہ پھر اپنے محترم سننے والوں کے سامنے تلاوت کیا. پروردگار عالم ایک وعدہ کر رہا ہے اور وعدہ یہ ہے کہ مستقبل اہل بیت کا ہے اور اہل بیت سے وابستگان کا ہے. آج دنیا یہ سمجھ رہی ہو کہ ہم نے انہیں شہید کر دیا, زندان میں ڈال دیا, مار دیا, ان پر ظلم کیا اور یہ برداشت کرتے رہے, شہید ہو گئے. کربلا میں 3 دن تک لاشا بے گور و کفن رہا, لیکن مستقبل حسین کا ہے. جیسے جیسے شعور بشر بڑھتا جائے گا ایسے ایسے حسین کی معرفت بڑھتی جائے گی. لوگوں کی ضرورت بن جائے گا یہ نام, لوگوں کی مشکلات کا حل ہوگا یہ نام. کوئی جی نہیں سکے گا بغیر نام حسین کے, کوئی زندگی گزار نہیں سکے گا بغیر اس گھرانے کے. یہ وقتی عارضی مصیبتیں اور پریشانیاں کبھی بھی فیصلہ کرنے کے لیے, نتیجہ لینے کے لیے کافی نہیں ہے. اللہ اعلان کر رہا ہے در حقیقت جس کے ظہور کا اور جس کی حکومت کا اس آیہ کریمہ میں اعلان ہے وہ بھی تو حسین ہے, جنہیں ہم صاحب الزمان کہتے ہیں, امام وقت کہتے ہیں. وہ بھی تو حسین ابن علی کی ایک شکل ہے, اور حسین ابن علی در حقیقت ایک اور شکل ہدایت میں ظہور فرمائیں گے, اور ہمیشہ حسین تھے, ہیں اور رہیں گے. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, خود نبی مکرم حسین ہی تو ہیں. اور امیر المومنین علی بن ابی طالب سے لے کر مہدی دوراں تک سب حسین ہی تو ہیں. اللہم صل علیہ. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, یہ ابد سے ہے مقام شبیری, ہمیشہ سے ہے حسین ابن علی. لیکن جو دشمنان حسین رہے انہوں نے اپنے رنگ بدلے, حسین کا رنگ ہمیشہ ایک رہا. کبھی نمرود کی صورت میں یزید آیا, کبھی فرعون کی صورت میں یزید آیا, کبھی حمان و شداد کی صورت میں یزید آتے رہے,
اور عزیزان گرامی کبھی بنی امیہ بنی عباس کے حکمرانوں کی صورت میں یزید آتے رہے، لیکن حسین ابن علی کے اصول ایک ہی رہے، حسین کا کردار ایک ہی رہا۔ بدلے ہیں وہ لوگ کہ جو ظالم تھے، اور ثابت رہا وہ کہ جو خدائی نمائندہ تھا، الہی نمائندہ تھا۔ عزیزان گرامی کل کی مجلس سے آج کی مجلس کو وابستہ کروں، اگرچہ حق ہے ان لوگوں کا کہ جو کل اور پرسوں نہیں آئے تھے، ان کے لیے ان کے ہاتھ میں ایک موضوع دوں کہ جو میں بول رہا ہوں، اور وہ ہے حسین علیہ السلام وارث انبیاء۔ امام حسین انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور یہاں وراثت مال کی نہیں ہے، یہاں وراثت معنویت اور روحانیت کی ہے، یہاں وراثت اقدار کی اور تہذیب کی ہے۔ انسان جدید زمانے میں جب قدم رکھتا ہے تو اس کی مادیت میں تو تبدیلی آتی ہے، مگر روحانیت اور معنویت میں تبدیلی نہیں آتی۔ 100 سال 200 سال 1000 سال پہلے والا انسان بھی وہی تھا جو آج کا انسان ہے، صرف گھر بدلے ہیں، سواریاں بدلی ہیں، لباس بدلے ہیں، لیکن انسان نہیں بدلا۔ مادیت میں تبدیلی آئی ہے، روحانیت اور معنویت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور اللہ نے بھی مادے کو خلق کر کے ہدف نہیں بنایا، اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ مادے کی تبدیلی سے پروردگار عالم کے نزدیک کوئی انسان کی طبیعت پر فرق نہیں آنا چاہیے۔ انسان کل کا بھی تھا، آج کا بھی ہے، کل ظالم بھی تھا، آج بھی ظالم ہے، کل عادل بھی تھا، آج بھی عادل ہے، کل بھی مظلوم تھا، کل بھی ظالم تھا، آج بھی مظلوم ہے، آج بھی ظالم ہے۔ طریقے مختلف ہو گئے ہیں، انداز بدل گئے ہیں۔ کل کا انسان تیر مارتا تھا، آج کا انسان فضاؤں کو آلودہ کر دیتا ہے۔ کل کا انسان نیزہ مارتا تھا، آج کا انسان ایٹم بم بنا رہا ہے تاکہ لوگوں کو ختم کر دے۔ لیکن عزیزان گرامی اصلی چیز جو ہے وہ ہے انسان اور انسانیت۔ محسوس یہ کیجئے گا کہ حسین ابن علی جو انبیاء کرام کے وارث ہیں، در حقیقت اقدار انبیاء کے وارث ہیں۔ معاشرے کی موت بدن کی موت کی طرح بھی ہو سکتی ہے۔ ایک بدن مرتا ہے، اسی طرح معاشرہ بھی مر جاتا ہے۔ بدن مر جائے تو اسے خاک کے حوالے کیا جاتا ہے، اور معاشرے کو نہ مرنے کا وعدہ حسین ابن علی اور حسینیت نے کیا ہے۔ یہ معاشرے کو مرنے نہیں دیں گے۔ جب معاشرہ سسکیاں لے رہا ہوگا، موت کے قریب ہوگا، تو ہر کربلا بپا ہوگی، ہر حسین ابن علی باہر آئے گا، ہر کربلا ایک مرتبہ منعقد کی جائے گی اور معاشرے کو موت سے بچا لیا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض معاشروں کے اندر کسی سطح کی موت تھی، بعض سماجوں میں کسی سطح کی موت تھی، اور اس موت سے بچانے کے لیے اس زمانے کے حسین نے آ کر اپنا کردار ادا کیا۔ اقدار کی حفاظت، یہ بھی طے کیا جائے کہ حق کیا چیز ہے، اہمیت کس چیز کو حاصل ہے، اقتدار کو یا اقدار کو۔ اہل بیت کے نزدیک اقتدار بھی اگر اہمیت کا حامل رہا تو اس وجہ سے کہ اقدار کو بچانا تھا۔ اصلیت اور اہمیت اقتدار کو نہیں رہی، یہ ضمنی طور پر رہا، ذیلی طور پر رہا، وسیلہ رہا، ذریعہ رہا، ہدف نہیں رہا۔ ہدف اقدار کا تحفظ، تہذیب کا تحفظ۔ اور عزیزان گرامی اس اقدار کے تحفظ کی خاطر اگر چند دن کی حکومت بھی ملی تو بتایا کہ ہم نے اس وجہ سے حاصل کی ہے کہ اگر اس کے ذریعے حقدار کو حق مل جائے، ظالم سے اس کا ظلم ختم کروا دیا جائے، مظلوم کو اس کا حق دلوا دیا جائے، تو اس وجہ سے اے ابن عباس بتاؤ میری ان جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ فرمانے لگے مولا اس میں تو کئی پیوند لگ چکے ہیں، کوئی خریدے گا نہیں، اس کی تو قیمت ہی نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا جس جوتی کی تمہارے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، تمہاری دنیا سے زیادہ علی کے نزدیک قیمتی ہے۔ میں حکومت وقت کو اس لیے لے رہا ہوں تاکہ حقدار کو حق پہنچا سکوں، عدل و انصاف کو زمانے میں نافذ کر سکوں۔ لہذا اصل جو چیز رہی اہل بیت کے نزدیک عزیزان گرامی وہ اقدار کا تحفظ تھا، اقتدار کا تحفظ نہیں۔ اور اقدار کے تحفظ کی خاطر انہوں نے اپنے گھر کو قربان کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور ان دونوں کی جنگوں میں بھی فرق ہے۔ جو اقتدار کی جنگ ہوتی ہے اس کے لیے میدان جنگ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے سپاہی چاہیے ہوتے ہیں، اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، میدان میں اترنے کے لیے لڑنے والے چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اقدار کی جنگ ہوتی ہے اس کے لیے کسی میدان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہوں،
تب بھی وہ میدان اقدار بن سکتا ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں تب بھی وہ تہذیب کا میدان بن سکتا ہے، وہ بھی جہاد کی جگہ بن سکتی ہے، وہ بھی آپ کی مجاہدت کا مقام بن سکتا ہے. اس کے لیے کسی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے، اس کے لیے اہل بیت سے وابستگی کی ضرورت ہے. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اقدار کیا ہے اور غیر اقدار کیا ہے، تہذیب کیا ہے اور بد تہذیبی کیا ہے، ادب کیا ہے اور بے ادبی کیا ہے. اور جس طرح اقتدار کی جنگ کے لیے مجاہد یا جنگجو چاہیے ہوتا ہے، مرد چاہیے ہوتے ہیں، صحت مند چاہیے ہوتے ہیں، جوان چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اقدار کی جنگ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک 80 سالہ حبیب ابن مظاہر بھی لڑ سکتا ہے، ایک گود میں رہنے والا بچہ بھی لڑ سکتا ہے، ایک پردے میں جانے والی عورت بھی لڑ سکتی ہے. لہذا اقدار کی جنگ اور اقتدار کی جنگ میں ایک موٹا سا فرق ہے. یہ میں نے کل تک جو اپنے محترم سننے والوں کو کہا اس کا ایک دوسرے الفاظ میں خلاصہ تھا. آج کی گفتگو اس انداز سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء، اور انبیاء کے پاس جو چیز ہے وہ ہے اقدار. جی اللہم صلی علی محمد. اور وہ چیزیں جو امام حسین نے میراث میں لی ہیں، ان اقدار میں سب سے پہلی قدر ہے علم، دوسری قدر ہے شجاعت، تیسری قدر ہے عزت، چوتھی قدر ہے غیرت، اور پانچویں قدر ہے مصیبت. یہ آج کی مجلس میں بیان نہیں ہوگا، یہ پورے عشرے کا موضوع ہے. ہر دن ہر نبی کا تذکرہ ہوگا اور ان قدروں کو محسوس کریں گے کہ عزت کسے کہتے ہیں، غیرت کسے کہتے ہیں، شجاعت کسے کہتے ہیں اور مصیبت کسے کہتے ہیں. لیکن آج کی اس موضوع کے مطابق تمہید اور چند گزارشات آپ کی خدمت میں. سب سے پہلی تو بات یہ ہے، دو باتوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اہل بیت کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، مصائب ہی مصائب. حد ہے کہ جناب سیدہ یہ فرمائیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر نداء علیہ. بابا مرثیہ پڑھ رہی ہیں، بابا جو مصیبتیں مجھ فاطمہ پر آئی ہیں اگر وہ ایام دنوں پر آ جاتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی، یہ دن تاریکی میں تبدیل ہو جاتے، گہن لگ جاتا دن کو اگر وہ مصیبتیں. بیوی سمجھانا چاہ رہی ہیں کہ مصیبتوں کی شدت میرے اوپر کتنی ہے. مصائب ہی مصائب، مصیبتیں ہی مصیبتیں. گھر لوٹ رہا ہے، مال لوٹا جا رہا ہے، گھر جلایا جا رہا ہے، زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے. ہر امام معصوم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، مصائب ہی مصائب. اور مصائب کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مصیبتوں کو جب ذہن میں لایا جاتا ہے تو ایک چیز ذہن میں آتی ہے، قضاء و قدر، تقدیر ہے بھائی یہ تو. اور بہت سے لوگ یہ کہہ کر بہت سارے معاملات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو قضاء و قدر کا مسئلہ تھا، ہمارے تو ہاتھ میں ہی نہیں ہے، اللہ یہی چاہتا ہے. یعنی جملوں سے ایسا لگتا ہے جیسے مجبوری کا اعلان کیا جا رہا ہو، ہم تو مجبور ہیں. لیکن نہیں عزیزان گرامی، قضاء و قدر مجبوری کا نام نہیں ہے، بلکہ خود قضاء و قدر کے اندر اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ انسان جو رستہ اپنائے گا وہ اختیار سے اپنائے گا، وہ آزادی سے اپنائے گا، اسے مجبور نہیں کیا جائے گا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یہ جو انسان رستے اپناتا ہے، آپ مجلس میں بیٹھے، اگر یہ قضاء و قدر کا حصہ ہے تو قضاء و قدر یہ بھی تو ہے کہ آپ اپنے اختیار سے آ کر بیٹھے، یہ بھی تو قضاء و قدر کا حصہ ہے. امام حسین فرما رہے ہیں کہ ان الداعی ابن الداعی قد رکض بین سلطین بین السلۃ والذلہ حیات من الذلہ. حسین ابن علی بھی دو راہیں پر کھڑے تھے، امام حسین بھی دو رستوں کے اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں سے دو رستے نکل رہے ہیں. فرما رہے ہیں خود، اس بد کردار ابن بد کردار نے مجھے دو راہیں پر کھڑا کر دیا ہے. ایک رستے کو ذلت کہتے ہیں اور ایک رستے کو شہادت کہتے ہیں، اور ذلت حسین سے دور ہے. امام حسین بھی دو راہیں پر کھڑے ہیں، بہت سارے لوگ دو راہیں پر کھڑے تھے. بہت سارے لوگوں نے وہ رستہ اپنایا جسے آسائش کا رستہ کہا جاتا ہے،
راحت کا رستہ کہا جاتا ہے، چین کا رستہ کہا جاتا ہے. گھر بیٹھو بھائی، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اپنے گھر میں رہو. تم ہی رہ گئے ہو کیا؟ بہت سارے لوگ اس دنیا میں رہتے ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے. یہ وہ الفاظ ہے نا جو ہمارے یہاں بھی بعض اوقات ذمہ داری سے سبکدوشی اپناتے ہوئے کہے جاتے ہیں. تمہارا کیا مطلب؟ تم ہی ہو سب کچھ. جی بعض الفاظ ایسے کہہ کر ذمہ داریوں سے فرار کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ آسائش میں تھے، حتیٰ بہت سے لوگ امام حسین کے قریبی بھی تھے جنہوں نے امام سے کہا کہ آپ مت جائیے. بڑا اچھا مشورہ تھا حضرت ابن عباس کا. حضرت محمد حنفیہ نے بڑے مشورے دیے. دو رستے امام حسین فرما رہے ہیں، میں دو راہ پر کھڑا ہوں. ایک ذلت کا رستہ ہے اور ایک شہادت کا رستہ ہے. سلہ یعنی تلوار کا رستہ، شہادت کا رستہ، موت کا رستہ، مر جانے کا رستہ، اور ایک ذلت کا رستہ ہے. میرے پاس دو ہی رستے ہیں. حضرت ام سلمہ نے بھی روکا تھا، جی حضرت ام المؤمنین نے بھی روکا تھا، حضرت ام ایمن نے بھی روکا تھا. یہ خواتین تھیں، بزرگ خواتین جو امام کے گھر میں تھیں. امام نے ان سب سے کہا ان اللہ یرا قتیلا، اللہ مجھے قتیل شہید دیکھنا چاہتا ہے. زینب کو اللہ اسیر دیکھنا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ تھے جو آسائش کی زندگی گزار رہے تھے. لہذا قضاء و قدر کے اندر اختیار بھی تو ہے. عزیزان گرامی، جو اختیار سے مصیبت کو قبول کرے، جو اپنے جان بوجھ کے مصیبت کو قبول کرے، وہ کوئی اور ہے. لہذا مصیبت اور شے ہے، آفت اور عذاب اور شے ہے. مصیبت آفت نہیں ہے، مصیبت عذاب الہی نہیں ہے. ان دونوں میں فرق ہے. مصیبت میں اور آفت میں فرق ہے. مصیبت خود اختیار کی جاتی ہے اور آفت ڈالی جاتی ہے. مصیبت شرف ہے اور آفت عذاب ہے. مصیبت تکامل کا رستہ ہے اور آفت پستی ہے. مصیبت عزیزان گرامی رحمت پروردگار ہے اور آفت عذاب پروردگار ہے. یہ مصیبت کا رستہ ہے جسے حسین ابن علی اپنا رہے ہیں، اور مصیبت کا رستہ صاحبان شرف کا رستہ ہے. ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، ہم تو مصیبت سے جان چھڑانے کی بات کرتے ہیں. نہیں، ہم جسے مانتے ہیں وہ مصیبتیں مول لیتا ہے. اس حسین ابن علی کی معرفت کی ضرورت ہے عزیزان گرامی. میں جو سمجھا ہوں اس اشرے کے حوالے سے تیاری کرتے ہوئے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے عمومی دید میں یہ ہے کہ کامیاب آدمی وہ ہے جسے کبھی بخار بھی نہ آیا ہو. کیا کہنا صاحب، ہمارے اوپر تو کبھی کوئی مصیبت ہی نہیں آئی، بڑے چین سے رہ رہے ہیں. نہیں، حسین ابن علی کے ماننے والے مصیبتوں سے نہیں بھاگتے. معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ مومن نہیں ہے جس کی زندگی میں 40 دنوں میں ایک مرتبہ مصیبت نہ آئے. کم سے کم کہہ رہے ہیں حضرت، کم سے کم جس کی زندگی میں 40 دنوں میں ایک دفعہ بھی مصیبت نہ آئے وہ مومن نہیں ہے. یہ مومن ہونا لازمہ ہے مصیبت کا. اپنی بات کو اور واضح کروں ایک اور تشبیہ کے ذریعے. عزیزان گرامی، مصیبت کا فضیلت سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو صاحب فضیلت ہوگا وہ صاحب مصیبت ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کوئی صاحب فضیلت ہو اور وہ صاحب مصیبت نہ ہو. جتنی فضیلتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنی مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. پہلے تو ذرا فضیلت کی تعریف ہو. فضیلت کسے کہتے ہیں؟ جس کی جمع فضائل ہے، جسے سننے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں. جی فضائل کا بڑا گہرا ربط ہے مصیبتوں کے ساتھ. فضیلت کی تعریف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے، میری پوری گفتگو سنی جائے گی تو نتیجہ نکلے گا، ممکن ہے کسی ایک جملے سے کچھ اور سمجھا جائے. پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا کیا تو اسے ناقص پیدا کیا ہے، اور نقص کو جو چیز، ادھورے پن کو جو چیز برطرف کر دے اسے فضیلت کہا جاتا ہے. فضیلت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نقص اور ادھورے پن کو دور کر دے. آپ کی توجہات مجھے حوصلہ دے رہی ہیں، ورنہ یہ خشک گفتگو ہے، معمولاً مجلس میں نہیں سنی جاتی. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. مصیبت اور فضیلت کا گہرا ربط. فضیلت کی تعریف، اللہ نے انسان کو ادھورا خلق کیا ہے.
ممکن ہے کوئی کہے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمارا تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو ہم پہلے ہاتھ پیر ہی اس کے چیک کرتے ہیں کہ بچہ سالم ہے یا نہیں، چھنگا تو نہیں ہے، ایک آنکھ کم تو نہیں ہے جی، اس کے ہم عیبوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی سالمیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیسے؟ مگر یہ کب طے ہے جی؟ یہی ہوتا ہے نا کہ بچے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ جو بچہ تو عطا کر رہا ہے یہ سالم دنیا میں آئے، کوئی عیب دار نہ ہو، عیب نہ ہو اس میں. ادھر میں تعریف کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے انسان کو ادھورا پیدا کیا ہے، ناقص پیدا کیا ہے، اور جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ تو سالم ہوتا ہے، 2 ہی ہاتھ ہوتے ہیں، 2 ہی پیر ہوتے ہیں، 2 ہی آنکھیں ہوتی ہیں، وہی انداز، وہی جو بزرگوں کا تھا وہی بچے کا بھی. تو سوال یہ ہے کہ جسم کو کب انسان بولا جاتا ہے؟ جسم انسان کب ہے؟ اگر جسم انسان ہے تو پھر حیوان کو کیا بولیں گے آپ؟ ہر جسم تو انسان نہیں ہے، جسم کی سالمیت تو انسان نہیں کہا جاتا. یہ ہاتھ پیر سالم ہے تو یہ دوڑ کیوں نہیں رہا؟ یہ آنکھیں لے کر آیا ہے تو یہ پہچان کیوں نہیں رہا؟ یہ زبان لے کر آیا ہے تو بول کیوں نہیں رہا؟ یہ بکری کا بچہ پیدا ہوا یا انسان کا؟ یہ حیوان کا بچہ پیدا ہوا یا انسان کا؟ عزیزان گرامی، ہاں حیوان کے بچے کے لیے تو یہ کہ بھئی ہاتھ پیر سالم لے کر آیا ہے، ہاتھ سالم ہے، آنکھیں سالم ہے. یہ حیوان کے بچے کو کب دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو انسان کا بچہ ہے. انسان کے بچے کی سالمیت اس کے ہاتھ پیروں میں نہیں ہے، اس لیے کہ بدن معیار کب ہے؟ وہ جو ادھورا پن یہ لے کر آیا ہے اس کو برطرف کرتے چلے جائیں گے، وہ ادھورا پن ختم ہوتا چلا جائے گا تو یہ کمال کی طرف جائے گا. دیکھیے نقص ہمیشہ عیب کے مقابل نہیں ہے. نقص کی ضد عیب نہیں ہے، نقص کی ضد کمال نہیں ہے، نقص کی ضد ناتمامی ہے، تمام ہے. یہ عمارت ہے، اس کی جب تک چھت نہیں پڑ جائے گی، جب تک اس کے نقش و نگار نہیں بن جائیں گے، یہ عمارت تمام نہیں کہلائے گی جی. یہ عمارت تمام نہیں کہلائے گی. دیواریں اٹھ گئی تھی، چھت نہیں پڑی، کہہ رہے صاحب عمارت تو بن گئی ہے مگر تمام نہیں ہے. جب چھت پڑ گئی، فرش بن گیا، اس کے نقش و نگار بن گئے تو کہا عبارت تمام ہو گئی. لیکن جو تمام ہو ضروری تو نہیں ہے وہ کمال پر بھی ہو. یہ تمام تو ہے عمارت، لیکن یہ کمال پر جب جائے گی جب اس کا ہدف پورا ہوگا. اس میں جماعت ہو، اس میں مجلس پڑھی جائے. یہ تمام تو بہت پہلے ہو گئی تھی، کمال پر نہیں تھی جی. جب اس کا ہدف مکمل ہوگا، جب اس کا مقصد مکمل ہوگا تب یہ کمال پر کہلائے گی. پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے بڑے کام لیے، لیکن اللہ نہ تمام مان رہا ہے دین کو، نہ کمال پر مان رہا ہے دین کو. کہ دین کو کمال پر جب مانوں گا، دین کو تمام جب مانوں گا جب تم علی کی ولایت کا اعلان کر دو گے. عمارت دین تو مسلسل بن رہی تھی مگر اللہ اس سے راضی نہیں ہو رہا. تھوڑا سا لے چلوں آپ کو عزیزان گرامی. دین تمام ہوگا کب؟ جب سارے احکامات بیان ہو جائیں. مگر کمال پر جب جائے گا کہ جب ان احکامات کو امین ہاتھوں میں سونپ دیا جائے. بڑا کام کر کے جا رہے ہو بھائی، 23 برس کی زندگی کا کام کر کے جا رہے ہو، تم اپنی زبان سے بول کر جا رہے ہو ما اوذی نبی قط کما اوذیت. کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں پہنچی جتنی مجھے اذیت پہنچی. بڑا کارنامہ ہے مگر کامل نہیں کیا کام. ابھی آپ نے عمارت تو بنا دی دین کی مگر اس کا ہدف پورا نہیں ہو رہا. اسے ایسے امین ہاتھوں میں سونپ کے جاؤ کہ یہ برباد نہ ہونے پائے. اللہ اس وقت تک اپنے درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہ اس وقت تک اپنے حبیب سے راضی نہیں ہو رہا. گئے حج کرنے کے لیے، بظاہر 2 مہینے رہ جائیں گے آپ کی رحلت میں. ذی الحج میں حج ہو رہا ہے، سفر میں رحلت ہو جائے گی، زیادہ ٹائم نہیں رہا. پہنچا دیے وہ چیز جو آپ پر ہم نے نازل کی. تو مینا کے خطبے میں آپ نے حدیث ثقلین کئی مرتبہ تلاوت کی، بار بار اہل بیت کا تذکرہ کیا، دروازے پر جا کے سلام کرتے رہے مگر اللہ راضی نہیں ہو رہا. اللہ راضی نہیں ہو رہا. بھائی جن اہل بیت کو تم سلام کر رہے ہو کل کو لوگ بولیں گے یہ مراد نہیں ہے وہ مراد ہے، یہ 5 نہیں ہے وہ 11 بھی ہے. بہت سارے اہل بیت شامل کر لیے جائیں گے. میں اس تعریف سے راضی نہیں ہوں. بہت واضح اعلان کروں
اور ذرا غور فرمائیں، یہ آیت ہے آیہ بلغ، سورہ مبارکہ معاہدہ کی 67ویں آیہ کریمہ 67۔ کیا اعلان ہوا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دی وہ چیز جو آپ تک پہنچائی گئی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ سنی ہوئی آیت ہے، ذرا اس کا ایک تجزیہ سن لیجیے، آپ شاید کسی بچے کے لیے نیا ہو جی۔ پہنچا دیجیے وہ چیز جو آپ تک پہنچائی گئی، نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا آپ نے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ ذرا غور فرمائیں، کسی کو اگر 100 دن کام کرنا ہو اور وہ 90 دن کر کے جا رہا ہو تو کہا جائے گا بھائی زیادہ کام کر گئے۔ کوئی 100 دن ہی کر کے جا رہا ہو تو کہا جائے گا بھائی پورا کام کر گئے۔ کوئی 50 دن کر کے جا رہا ہو تو کہا جائے گا آدھا کر کے گئے۔ کوئی اگر 40 دن کر کے جا رہا ہو تو کہا جائے گا بھائی زیادہ چھوڑ گئے، کچھ کر گئے، تو اور کم کرتے رہیے۔ 20 دن کر کے جا رہا ہو تو کہا جائے گا کچھ کر گئے۔ 10 دن کر کے جا رہا ہو 100 دن میں سے تو کہا جائے گا کچھ کر گئے۔ نبی کا کام تو ہے قیامت تک کر کے جا رہے 23 برس، کچھ نہیں کر کے جا رہے، تو ایسا کام کر کے جاؤ تو تمہارا کام مکمل کر دے۔ ابھی کچھ نہیں کیا 23 برس، کہاں بھائی، یہ قیامت تک کی ذمہ داری ہے۔ ایک ایسا نظام دے کر چلے جاؤ تاکہ قیامت تک لوگ بھٹکنے نہ پائیں۔ اب جو حبیب کو اس لب و لہجے میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں کیا، اگر تم نے یہ نہیں کیا، ایک ایسا کام کر جاؤ جو تمہارے سارے کاموں کے اوپر اور تمہارے سارے کاموں کو کام شمار کروائے۔ یہ آیت ہے، ذرا تدبر فرمائیں قرآن مجید پر۔ یہ آیت ہے 67ویں آیہ کریمہ سورہ مائدہ کی۔ نبی مکرم منا کے اندر حدیثوں سے ارشاد فرما رہے ہیں، اہل بیت کا تعارف کروا رہے ہیں، لیکن اللہ کی جانب سے اعلان نہیں ہو رہا کہ میں راضی ہوں۔ لیکن جب گزر رہے ہیں ایسی جگہ سے کہ اب چند لمحوں کے بعد راستے بدل جائیں گے، یہ مجمع پھر ملنے والا نہیں ہے جی، یہ مجمع پھر ملنے والا نہیں ہے۔ آپ کی رحلت 2 مہینے بعد ہو جائے گی، لہذا پہنچائیے، نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں کیا۔ اور پیغمبر نے اس اہتمام کے ساتھ لوگوں کو روک لیا۔ اور پھر کس طرح پہنچاؤں کا بہت ہی واضح طور پر دکھا دو، بتا دو۔ صرف اہل بیت کہنے سے کافی نہیں ہے، تم بتاؤ کون ہے تمہارے بعد، اٹھا کر دکھا دو، سب کو بتا دو، اور حاضہ کا اشارہ بھی کر دینا تاکہ جعلی نہ بننے پائے۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو پیغمبر اکرم نے اپنے ہاتھوں پر مولا کائنات کو بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد فرمایا جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ آپ نے بہت ہی واضح طور پر اعلان کر دیا۔ اب اس کے بعد کی آیت وہ کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، میرا موضوع تمام اور کمال، نقص، یہ ذہن میں رہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ آج میں تمہارے دین کو میں نے کیا کر دیا؟ تمام کر دیا۔ نعمتیں تم پر تمام کر دی، میں تمہارے دین کو کامل کر دیا، اور میں نے اسلام سے رضایت کا اعلان کر دیا، میں اسلام سے راضی ہوں۔ تو اس آیت کو تو 68ویں آیت ہونا چاہیے تھی نا؟ توجہ ہے بھائی، قرآن مجید کی 67ویں آیت وہ ہے کہ جہاں اعلان ولایت کروایا جا رہا ہے، اور اس آیت کو بھی 68ویں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تیسری آیت کیوں ہے سورہ مائدہ کی؟ توجہ ہے، یہ قرآن مجید کی تیسری آیت ہے سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، اور ادھر اعلان کروایا جا رہا ہے تو وہ ہے 67ویں آیت۔ اس کے بعد ہونا چاہیے نا اسے، یہ پہلے کیوں ہے؟ قرآن کے حفاظت کا اعلان اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ قرآن تورات اور انجیل کی طرح تحریف زدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کو بچانے والا میں خود ہوں، تو کوئی فرشتے نہیں آئیں گے جو ایک ایک ہاتھ سے پکڑ کر قرآن کو بچائیں۔ قرآن کی ترتیب قرآن کو بچا رہی ہے، قرآن کی آیات کی نشست قرآن کو بچا رہی ہے۔ اگر قرآن کی یہ آیت جو 67ویں آیت کے بعد کی آیت ہے بعد میں رکھ دی گئی ہوتی تو قرآن میں تحریف کر دی گئی ہوتی۔ پروردگار عالم نے پہلے رکھ دیا، وہ بھی ڈھونڈتے رہو کہ کس بات پر اللہ آج راضی ہو رہا ہے، اور یہ بھی ڈھونڈتے رہو کہ کس بات کا اعلان کروا رہا ہے۔ تم تدبر کرتے رہو گے، علی کی ولایت عام ہوتی چلی جائے گی۔ ایک ہی آیت
اللہم صلی علی محمد. یہ ایک آیت نہیں ہے عزیزان گرامی، بہت ساری آیات. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت آپ کے پیش نظر ہے. یا نساء النبی، جی خبردار زمانہ جاہلیت کی طرح باہر مت نکلنا، بناؤ سگار کر کے باہر مت جانا، تقوی الہی اختیار کرو. آخرت چاہتی ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. دنیا چاہتی ہو تو تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تم ازواج پیغمبر ہو. خبردار باہر نکلو گے بناؤ سنگار کر کے تو بعض لوگ ہیں جو مریض ہیں، تمہیں دیکھیں گے تو ان کے مرض میں اضافہ ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ ایک جانب جملہ کہوں ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، اور ایک مرتبہ بولتے بولتے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کیا ربط ہے ان دونوں آیتوں میں؟ بھائی اگر یہ صاحب طہارت ہیں تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ باہر مت جاؤ اور یہ مت کرو اور وہ مت کرو، تقوی اختیار کرو اور دوزخ سے بچو اور آخرت کو سوچو، اور ایک جانب سند دی جا رہی ہے کہ یہ طاہر اور مطہر ہے. تو آیت بتائے گی عزیزان گرامی کہ وہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے. تدبر ہے قرآن مجید. قرآن مجید کی وہ آیت جو مولا کی ولایت کے اعلان کے لیے ہے وہ بعد میں ہے. جس اعلان کے بعد اللہ راضی ہو رہا ہے وہ پہلے ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں عزیزان گرامی. اگر گاڑی بڑی تیز رفتار ایک ہی رفتار میں چل رہی ہو تو نیند آ جاتی ہے اور حادثہ ہو جاتا ہے. لہذا کیا کرتے ہیں موٹر وے والے؟ جگہ جگہ اسپیڈ بریکر لگا دیتے ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں لگا دیتے ہیں تاکہ ایک رفتار نہ رہنے پائے. اگر ایک رفتار رہے گی تو حادثات یقینی ہوں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. جی ایک انداز سے نزول کے حساب سے اگر قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا ہوتا تو لوگ حادثات کا شکار ہو جاتے، یعنی تحریف کا شکار ہو جاتے. نزول کے حساب سے قرآن کو ترتیب نہیں دیا جائے گا. نازل کسی اور انداز سے ہوا ہے، ترتیب کسی اور انداز سے دیا گیا ہے تاکہ تمہارے تدبر میں اضافہ رہے. جاگتے رہو، ہوشیار رہو، قرآن کو اور کتابوں کی طرح نظر انداز نہ ہونے پائے. اور ایک اور بھی مثال دے دیتا ہوں. آپ اور ہم کبھی باہر جا رہے ہوتے ہیں اور گھر میں کوئی قیمتی شے ہو، سونا ہو، زیورات ہو، ہیرے ہو مثال کے طور پر، اور جا رہے ہو اور ڈر یہ ہو کہ کہیں چور آ کر ڈکیت آ کر لوٹ کے نہ چلا جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کم قیمت چیزوں کے ساتھ اس بھاری قیمت چیز کو ڈال دیتے ہیں تاکہ جب چور آئے تو وہ کم قیمت چیزوں کو دیکھے اور کہے اس میں کہاں سونا ہوگا، اس میں کہاں موتی ہوں گے، اس میں کہاں ہیرے ہوں گے. ذرا غور فرمائیں، جب پروردگار عالم مولا علی کی ولایت سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، ذبیحوں کا تذکرہ ہے، گوشت کا تذکرہ ہے، جانوروں کو ذبح کیسے کیا جائے. اس آیت کے آگے پیچھے کیا ہے؟ اس آیت کے آگے پیچھے یہ ہے کہ اگر جانور کو سینگ مار دے تو گوشت حرام، جانور کے اوداج اربعہ کو کاٹنا چاہیے تب جا کے گوشت حلال ہوگا. اگر کوئی گر پڑے جانور اور موت واقع ہو جائے تو اس کا گوشت حرام، اور فوراً کہہ رہا ہے آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. کیا ربط ہے بھائی جانوروں کے ذبیحوں کے ساتھ، جانوروں کے ذبح کے ساتھ، جانوروں کے مردہ اور زندہ ہونے کے ساتھ مولا علی کی ولایت کے اور اللہ کے راضی ہونے کا؟ بتانا چاہتا ہے کم قیمت چیزوں کے ساتھ بڑی قیمت چیز رکھ رہا ہوں تاکہ جو ڈکیت ہیں قرآن کو بگاڑنے والے، جو چور ہیں تحریف کرنے والے، وہ عزیزان گرامی جانوروں کے گوشت کو بھی دیکھتے رہیں اور علی کی ولایت پر بھی غور کرتے رہیں. قرآن کسی غضن سے محفوظ رہے. تو نقص نہیں ہے، ہر نقص عیب نہیں ہے. ہن نواقص العقول، عورتوں کے لیے کہا ہے، مجھے معاف کریں گی مولا بھی ہے، مولا علی فرما رہے ہیں نا یہ ناقص العقل ہے. تو ہر نقص عیب کب ہے؟ یہ بچہ، ہمارا بچہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی دوڑ نہیں رہا تو یہ عیب ہے؟ نقص تو ہے، نقص ہے مگر عیب نہیں ہے. اگر مولا علی خواتین کو فرما رہے ہیں یہ نواقص العقول ہے تو یہ عیب بیان نہیں ہو رہا. جی ان کا نقص دور ہوگا جب کسی ایک اور وجود کے ساتھ ملیں گے. ذرا غور فرمائیں گے. آپ نے گندم بھی دیکھا ہے، آپ نے چاول بھی دیکھا ہے. گندم جہاں بویا جاتا ہے وہیں کاٹا بھی جاتا ہے، اور جہاں چاول بویا جاتا ہے اس زمین سے کاٹا نہیں جاتا، اسے ایک اور زمین پہ لگایا جاتا ہے پہلے.
جو زمیندار یا زمینداری سے وابستہ افراد ہیں وہ ذرا زیادہ ہاں ہوں کریں میرے ساتھ جی. چاول کو دوسری زمین میں ڈالا جاتا ہے، بویا جاتا ہے، پھر جا کے چاول کاشت کے قابل ہوتا ہے، کھانے کے قابل ہوتا ہے، یعنی استعمال کے قابل ہوتا ہے. لیکن گندم جہاں بویا گیا وہیں سے فصل اس کی کٹے گی. چاول کی فصل وہاں سے نہیں کٹے گی جہاں پر اسے بویا گیا ہے. یہی مثال ایک لڑکے اور ایک لڑکی میں. لڑکا اپنے باپ کے گھر میں باکمال ہوتا ہے، لڑکی اپنے شوہر کے گھر باکمال ہوتی ہے. اس کا نقص دور ہوگا، لیکن یہ کسی کے ساتھ وابستہ ہوگی تو اس کا نقص دور ہوگا. اب خدا نخواستہ یہ خود بھی ناقص اور کسی اور کے ساتھ بھی نقص کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو پھر تو نقص دور ہونے والا نہیں ہے. لہذا دیکھنا ہوگا کہ ناقص کے ساتھ 85 بھی جڑ رہے ہیں تو کمال نہیں ملے گا. ناقص کو کامل کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور عزیزان گرامی یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر مصیبت وابستہ ہے فضیلت کے ساتھ، اور فضیلت کی تعریف ہے کہ جب نقص دور کر دیا جائے، ادھورا پن دور کر دیا جائے، اسے فضیلت کہا جاتا ہے. اور یہ فضیلت اگر لینی ہے، فضائل اگر لینے ہیں تو صاحبان فضیلت سے وابستہ ہونا پڑے گا. یہ فضائل وہاں سے ملیں گے جہاں فضائل ہیں، کمالات ہیں. اور نبی مکرم اعلان فرما رہے ہیں انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں اس ملک کے ایک بڑے شہر سے ایک وابستہ ایک ہمارے بھائیوں کے عالم دین اپنے کسی مجمع میں خطاب کر رہے تھے. تو مجمع میں خطاب کے بعد کسی نے ان سے کہا کہ حضور آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ کی تقریر کی، علی کا ذکر بھی نہیں کیا. کہنے لگے ہاں آپ نے بات صحیح کی ہے، مگر کیا ضروری ہے کہ ہر مجلس میں علی کا ذکر ہو؟ کہنے لگے ہاں، اس لیے کہ نبی کی حدیث ہے زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت عطا کیا کرو. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجلس تو ہو گئی مگر علی نہیں آئے، علی کا تذکرہ نہیں آیا؟ عزیزان گرامی وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک مرتبہ جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو، اور میں نے غور کرنا شروع کیا اور تلاش کیا تو میرے وابستہ علماء کرام اس ملک کے اندر، جس ملک میں سے میں آ رہا ہوں، اس ملک کے وابستہ ان کے علماء کرام کی کتابیں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی کہ جو علی بن ابی طالب پر لکھی گئی ہوں. کہنے ایک جانب تو نبی فرما رہے ہیں کہ بغیر علی کے کوئی مجلس منور نہیں ہو سکتی، مزین نہیں ہو سکتی، اور ایک جانب یہ کہ ہمارے یہاں کتابیں ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی. تو کہنے لگے میرے پاس ایک پلاٹ تھا جو مدرسہ بنانا چاہ رہا تھا، تو میں نے اس مدرسے کا نام ہی مدینۃ العلم و باب العلم علی بن ابی طالب رکھ دیا. اور سوچنے لگا کہ علی بن ابی طالب کے فضائل پر کوئی کتاب لکھی جائے. لہذا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ جب حج کرنے گیا تو وہاں سے ایک دکان سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا خصائص علی جو امام نسائی کی کتاب ہے وہ مجھے رکھی ہوئی دکھائی دی. تو میں نے خصائص علی اٹھائی اور اس کی شرح لکھی ہے. اب انہوں نے اس شرح کے جو نام رکھا ہے وہ ہے فضائل علی المرتضی، علی مرتضی کے فضائل. پاکستان کے اندر وہ چھپی ہوئی کتاب موجود ہے. عزیزان گرامی اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ علی کے فضائل لکھنے سے، ایک علی کی فضیلت لکھنے سے اللہ 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ 1000 ثواب اور درجات عطا کرتا ہے. اسے لکھتے لکھتے وہ آئے ہیں، مولا کے فضائل لکھتے لکھتے وہ آئے ہیں اس حدیث کے اوپر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی. فضائل میں بڑی فضیلت ہے علم، اس لیے کہ فضائل میں علم کی جو مقام ہے وہ کسی اور فضیلت کو نہیں ہے، اور فضائل ادھورے پن کو دور کرتے ہیں. بات مکمل کروں، فضائل ادھورے پن کو مکمل کرتے ہیں. یہ انسان میں ایک ادھورا پن ہے جسے جہالت کہا جاتا ہے. یہ جب برطرف ہوگا تو انسان کمال کی طرف جائے گا، اور وہ جو کمال کی طرف سفر ہے اسی کو فضیلت کہا جاتا ہے. فضائل سے ادھورا پن ختم ہوتا ہے، پیسے اور دولت سے ادھورا پن ختم نہیں ہوتا. عزیزان گرامی بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جو فضائل کے نام پر ان چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں جو فضائل نہیں ہیں. کون ہے پرنسپل صاحب، کون ہے ڈائریکٹر صاحب، کون ہے وزیر صاحب. بھائی یہ کون سے فضائل ہیں؟ فضائل یہ نہیں ہے، یہ تو تعارف ہے آپ کا.
بہت سارے لوگ دیکھو گے جیب میں فضائل کے کارڈ لیے پھر رہے ہوتے ہیں، اس میں ان کے فضائل لکھے ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کے جیب میں ان کے فضائل رکھے ہوئے ہوتے ہیں. نہیں، فضائل یہ نہیں ہے. فضائل جو ادھورا پن ختم کرے اسے فضیلت کہا جاتا ہے، اور جو ادھورا پن ختم کرنے کا سب سے عظیم چیز اور ذریعہ ہے وہ ہے علم. اور یہ علم اگر کہیں ملے گا تو اہل بیت کے دروازے پر ملے گا. کمال اہل بیت ایک علم ہے. مولا کائنات سے جب پوچھا گیا یا علی ہمارے نزدیک آپ کے بڑے فضائل ہیں، آپ کے نزدیک آپ کی کیا فضیلت ہے؟ تو فرمایا اللہ نے مجھے اپنے ساتھ گواہ رسول بنایا ہے، اور کہا ومن عنده علم الکتاب، نبی کی رسالت پر اللہ گواہ ہے اور وہ جس کے پاس علم الکتاب ہے. مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے عالم کتاب کہا ہے، اور یہی میرا کمال ہے، یہی میری فضیلت ہے. تو اس حدیث پر وہ ظہور احمد فیضی صاحب اس حدیث کے اوپر جب پہنچے مولا کے فضائل بیان کرتے ہوئے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو ظہور احمد فیضی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر بہت ساروں نے فلاں نے، میری مجبوری ہے، پاکستان میں ہوتا تو تھوڑی سی اور بات کرتا جی، فلاں نے جو ہے اس حدیث کے اوپر کہا ہے کہ اس کا جو ہے وہ متن کے اعتبار سے بھی شبہ ہے اس کے اندر، اور اس کی سند کے اعتبار سے بھی اس میں شبہ ہے جی، اس لیے کہ سند اس کی جو زیادہ تر بیان کرنے والے ہیں وہ علی سے وابستہ افراد ہیں، اور جو وابستہ افراد ہوں ان کی بات میں اعتبار نہیں ہوتا. تو عزیزان گرامی اس پر تو میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ پھر تو قرآن کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، پھر تو نبی کے صحابیوں کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، پھر تو کسی حدیث کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جتنی بھی تعلیمات آئی ہیں وہ سب وابستگان سے ہی آئی ہیں. ایک سند کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ صاحب علی کے وابستہ افراد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور دوسرا ایک صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا متن بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کا متن صحیح نہیں ہے اس حدیث کا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. انہوں نے کوئی 15-20 صفحوں کی بحث کی ہے اس حدیث کے اوپر، علامہ ظہور احمد فیضی نے اس کتاب کے اندر. وہ فرماتے ہیں متن کے اوپر اعتراض کیا ہے فلاں صاحب نے. اچھا، جن صاحب نے اعتراض کیا ہے متن کے اوپر ان کو سب چیزوں پر اعتراض ہے، اور بہت ساری چیزوں سے وہ متفق نہیں ہے عالم اسلام کی. عزیزان گرامی متن پر کیا اعتراض ہے؟ فرماتے ہیں متن پر یہ اعتراض ہے کہ نبی کے سارے صحابہ جو تھے وہ باب علم تھے اور نبی شہر علم ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس جتنی بھی معلومات نبی سے آئی ہے، جتنے علوم نبی سے آئے ہیں، جتنی تعلیمات نبی مکرم سے آئی ہیں وہ اصحاب کرام سے آئی ہیں. لہٰذا صرف ایک ہی نہیں ہوگا، ایک ہی کا تذکرہ کیوں؟ سارے ہیں باب علم، نبی ہے شہر علم، اور سب کے سب باب علم. تو عزیزان گرامی اس پہ بھی بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی کی ہیں، علامہ ظہور احمد صاحب نے، فیضی صاحب نے. مگر ایک جملہ کہتا چل جاؤں، جس گھر کے 85 دروازے ہوتے ہیں وہ کریم کا گھر نہیں ہوتا. کریم کے گھر میں 85 دروازے نہیں ہوتے، ایک ہی دروازہ ہوا کرتا ہے. وہ فقیر کو 10 دروازوں پہ کھڑا نہیں کرتا، فقیر کو ایک ہی دروازے پر عطا کر دیتا ہے جی. اور یہ شہر علم ہے، علی اس کا دروازہ ہے. اب یہاں پر ظہور احمد فیضی کہتے ہیں، ان کا جواب دیتے ہیں، اپنے ہی عالم کا خود جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ غافل ہیں اس بات سے کہ یہ تذکرہ کس کا ہے؟ یہ تذکرہ ہے علی بن ابی طالب کا. تمام اصحاب کرام فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی تھی اور اس کا جواب علی سے مل جاتا تھا تو ہم کسی اور سے پوچھتے نہیں تھے، اس لیے کہ کافی ہے علی سے. مل کر درود بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہ محمد. اور عالم اسلام متفق ہے 2 شخصیتوں پر جی. ایک خلیفہ ثانی پر عالم اسلام متفق ہے کہ ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اور ایک حضرت ابن عباس پر عالم اسلام متفق ہے کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. اور دونوں سے جا کر پوچھ لیں کہ علی کا علم کیا تھا. تو ایک تو اپنی مناجات میں کہتا ہے یا اللہ کوئی ایسا مسئلہ میری زندگی میں نہ آئے جسے حل کرنے کو علی نہ ہو. اور ابن عباس فرماتے ہیں میرے علم کی مثال ایک قطرہ آب جیسی ہے، علی کی علم کی مثال ایک سمندر جیسی ہے. میں علی کے علم کے سامنے ایسا ہوں جیسے ایک قطرہ ایک سمندر کے سامنے بیٹھا ہو. یہ دونوں عالم ہیں اور دونوں کا علم کا مقام یہ ہے. اور بی بی فرماتی ہیں، ام المومنین فرماتی ہیں، توجہ ہے نا حضرات کی،
وہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعد از پیغمبر کسی کو علی سے بڑھ کر عالم نہیں دیکھا. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. جی لہذا یہ حدیث مستند ترین حدیث ہے. لکھتے ہیں آگے ظہور احمد فیضی اس حدیث کے اوپر اور دلائل دیتے ہوئے کہ اس کا سب سے اچھا جواب دیا ہے پیر گولڑا شریف مہر علی شاہ نے اپنی کتاب التسویۃ ما بین سنی و شیعہ. توجہ ہے, وہ کہتے ہیں سب سے اچھا جواب پیر گولڑا شریف کا ہے, پیر مہر علی شاہ صاحب کا مرحوم کا. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر جو میں نے ابھی نام لیا اس کے اندر وہ جواب دیتے ہیں. وہ جواب یہ ہے کہ دیکھیں قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ علم نحو سمجھ میں نہ آئے. حدیث نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ علم نحو سمجھ میں نہ آئے. علم نحو میرے بچے اور جوان جاتے ہیں, عربی گرامر, فاعل مفعول کیا ہے, حال تمیز کیا ہے, کہاں زبر دیا جائے, کہاں زیر لگایا جائے, کہاں پیش لگایا جائے, کہاں جزم لگایا جائے. علم گرامر کہہ لیجئے, علم نحو کہہ لیجئے, ادب کا علم کہہ لیجئے, الفاظ کی نشست کہہ لیجئے. فرماتے ہیں پیر گولڑا شریف فرماتے ہیں اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا, اس وقت تک حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کہ علم نحو نہ سمجھا جائے. اور علی بن ابی طالب علم نحو کے بانی ہیں. تو جو ایک دن میرے مولا نے دیکھا ایک شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے, اس کا اعراب غلط دے رہا ہے, پیش دینا چاہیے زبر دے رہا ہے, زبر دینا چاہیے زیر دے رہا ہے بولتے ہوئے. حضرت فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے ایک شاگرد ابو الاسود دعیلی کو بلایا کہ بیٹھ جاؤ میں تمہیں گرامر لکھوا دیتا ہوں اور وہ لوگوں میں منتقل کر دو کہ کون سا لفظ کیسے پڑھا جائے گا. اس وقت تک قرآن نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ علم نحو کو نہ سمجھتے ہو, اور علی بانی علم نحو. امیر المومنین نے ابو الاسود دوئیلی کو بتایا ہے, اور ابو الاسود دوئیلی سے لے کر سیبویہ تک جو علم نحو کے امام کہلاتے ہیں, سیبویہ, ان تک سلسلہ حدیث چلا رہا ہے, سلسلہ علم چلا رہا ہے. ابو الاسود دوئیلی نے فلاں سے کہا, فلاں نے فلاں سے کہا, فلاں نے فلاں سے کہا, یہاں تک کہ سیبویہ تک جا کر یہ علم پہنچا, اور سیبویہ نے کتابوں کی شکل میں اسے اور مرتب کر دیا. لیکن سیبویہ لکھتے ہیں میں شاگرد ہوں ابو الاسود دوئیلی کا, اور ابو الاسود دوئیلی کہتے ہیں میں شاگرد ہوں علی بن ابی طالب کا. تمام علوم کا مرکز. انسان میں ایک نقص ہے جسے جہالت کہا جاتا ہے, اور یہ نقص, یہ ادھورا پن دور ہوگا ایک فضیلت سے جسے علم کہا جاتا ہے. اور جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ نقص دور ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا نقص دور ہوگا اتنی فضیلت بڑھے گی, اور جتنی فضیلت بڑھے گی اتنی دشمنیاں بڑھیں گی, مصیبت بڑھ جائے گی. صاحبان علم صاحبان دشمن ہوا کرتے ہیں, صاحبان عدو ہوا کرتے ہیں. ہو نہیں سکتا کوئی عالم ہو اور اس کا دشمن نہ ہو نہیں سکتا کوئی عالم ہو اور اس کا دشمن نہ ہو. میں جس علم کی بات کر رہا ہوں, اور اس امام بارگاہ میں اور اس مسجد میں اس ممبر سے, وہ علم جسے نور کہا جاتا ہے, معلومات کے ذخیرے کو علم نہیں کہا جاتا, وہ جو دل میں اترے. ممکن ہے ایک عالم دین ہو اور عالم دنیا کہلائے, اور ممکن ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہو اور عالم دین کہلائے. جو رات 2:30 بجے ایک مریض کے کہنے پر اٹھ کر بیٹھ جائے اور مریض کے لیے نسخہ لکھ دے اور اس کا علاج کرے, وہ ہے تو ڈاکٹر مگر دین کی نگاہ میں وہ عالم دین ہے. اور ایک عالم دین ہو جس نے بظاہر مدرسے میں پڑھا ہو اور وہ شرعی مسئلہ بتاتے ہوئے کچھ لین دین کی بات کر رہا ہو, شرعی مسئلہ بتاتے ہوئے وہ نخرے کر رہا ہو, تو وہ بظاہر عالم دین ہے مگر اللہ اسے عالم دنیا بولتا ہے. تمہارا یہ علم تمہارے قلب میں نہیں اترا. جب علم قلب میں اتر جائے تو ڈاکٹر بھی عالم دین ہو سکتا ہے اور عالم دین بھی عالم دین نہیں ہو سکتا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جی یہ علم ہو اور دشمنیاں نہ ہو نہیں ہو سکتا. عالم جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ نے علماء کو, امام حسین کی بات ہے نا, امام حسین کا خطبہ ہے منع کا, علماء سے خطاب, 1000 علماء سے خطاب حسین ابن علی کا. فرماتے ہیں اللہ نے علماء کو یہ مقام دیا ہے کہ جب وہ گزرتے ہیں تو بادشاہوں کی طرح ان کا گزر ہوتا ہے.
لوگ ہاتھ چومتے ہیں، آگے چلنے میں ان سے گریز کرتے ہیں، ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں اپنے اور حکمرانوں کے درمیان وسیلہ بناتے ہیں۔ جب ان کے مسائل حل نہیں ہوتے تو کہتے ہیں آپ اگر بول دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اپنے اور حکمرانوں کے درمیان انہیں وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان کا مقام ایسا ہے کہ معاشرے میں ان سے بڑھ کر کوئی معتبر نہیں ہے، مگر خطاب فرماتے ہوئے میرے مولا امام حسین فرماتے ہیں مگر مجھے جواب دیا جائے یہ مقام کیا اس وجہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے ہے کہ لوگوں کو توقع ہے کہ آپ حق بولیں گے؟ آپ کا مقام ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ عالم تو حق بولیں گے، آپ عالم دین ہے تو آپ سچ بولیں گے، آپ حق کو آگے لے چلیں گے، باطل کا خاتمہ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی کے پاس فضیلت علم ہو اور اس کے دشمن نہ ہو۔ حسین ابن علی دشمنیاں مول لے رہے ہیں، فرما رہے نہیں میں عالم ہوں۔ اللہ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں اللہ نے علماء سے عہد لیا ہے کہ وہ ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کریں، وہ مظلوموں کی حمایت کے لیے قدم اٹھائیں، وہ حق اور باطل میں جو اختلاط ہو جاتا ہے، شبہ پڑ جاتا ہے، اس اختلاط کو ختم کر کے واضح کریں حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ علماء سے اللہ نے عہد لیا ہے۔ عزیزان گرامی یہاں ضرور محسوس کیجئے گا پروردگار عالم نے جو مقام علماء کو عطا کیا ہے، جتنی فضیلت بڑھے گی اتنی مصیبت بڑھے گی۔ حسین جانتے ہیں، حسین ابن جعلی جانتے ہیں۔ یہ مثال میں آپ کے اس شارجہ کے کسی ایک مجلس میں دے چکا ہوں، تکرار کر رہا ہوں، لیکن عزیزان گرامی اس وقت کی اس بیان کی میری ضرورت ہے۔ جب تک معرفت نہیں ہوگی اقدامات تبدیل نہیں ہوں گے، اور معرفت کا ذریعہ ہے علم۔ علم معرفت بڑھاتا ہے اور معرفت سے قدم بدلتا ہے، وہاں جاتا ہوا قدم یہاں آ جائے گا، اس لیے کہ معرفت ہے۔ ساری دنیا ایک جگہ کھڑی ہوگی اور اکیلا حسین ایک طرف کھڑا ہوگا، مگر اسے کوئی خوف نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں، میں مطمئن ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ فرض کیجئے ایک رستے سے میں گزر رہا تھا، رستے میں ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا، بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، آگے بڑھتا ہوں تو یہ سانپ ڈسے گا، حملہ کرے گا۔ دور سے لوگ دیکھ کے کہنے لگے دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں ان کے چڑھانے میں آئے یا عقل مندی سے کام لیں، تو ایک چھوٹا سا بچہ برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ اب جیسے ہی ہمیں یہ معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا ہے تو ہمارے رکے ہوئے قدم بڑھ گئے، ہم نے پلاسٹک کے سانپ پر پیر رکھا، گزر گئے، لوگ تعریف کرنے لگے دیکھو کتنے بہادر ہیں، پلاسٹک سانپ پہ پیر رکھ کے چلے گئے۔ یہ سارے لوگ ڈر کیوں رہے ہیں؟ ہم نے پیر کیوں رکھ دیا؟ اس لیے کہ ہم پر حقیقت واضح ہو گئی تھی، ہم پر اس کی حقیقت روشن ہو گئی تھی کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بس جملہ دے رہا ہوں عزیزان گرامی، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک درود بھیجیں گے محمد و آل محمد۔ یہ کچھ نہیں کر سکتا، بزدل ہوتا ہے، مجرم بزدل ہوتا ہے، جو مجرم ہوا کرتا ہے وہ کبھی شجاع نہیں ہو سکتا۔ فضائل پر بات آگے بڑھے گی۔ فضائل میں ایک فضیلت ہے شجاعت، ایک فضیلت ہے عزت، ایک ہے غیرت، اور جب یہ سارے فضائل جمع ہو جائیں تو ایک اور فضیلت آتی ہے، وہ ہے مصیبت۔ آپ نے اندازہ کیا ایک فضیلت اگر علم ہو تو مصیبت بھی اتنی ہی ہوگی۔ فضیلت بڑھاتے رہیے، مصیبت کی شدت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ علم کے بعد عزت، مصیبت بڑھ جائے گی، علم کے بعد غیرت، مصیبت بڑھ جائے گی، علم کے بعد شجاعت، مصیبت بڑھ جائے گی۔ جیسے جیسے فضائل بڑھیں گے مصائب بڑھیں گے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت مصیبتوں میں کیوں گھرے ہوئے تھے۔ بی بی کے لیے فرماتے ہیں کعبۃ الذرائع، علی کی بیٹی زینب مصیبتوں کا کعبہ، بی بی کا لقب ہے، بی بی زینب کا لقب ہے، مصیبتوں کا کعبہ، جس کے گرد مصیبتیں چکر کاٹے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ آپ آمادہ ہیں نا رونے کے لیے؟ خواب دیکھ رہی ہیں جناب زینب۔ جیسے ہی نانا سلام کرنے کے لیے دروازے پر آئے، 3 یا 4 سال کا سن ہے بی بی زینب کا، نبی مکرم نے سلام کیا، السلام علیکم۔ میں مصائب شروع کر چکا ہوں، میری مجبوری ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں آپ کی خدمت میں کہ بغیر تبرک ملائے ہوئے مجلس سے نہ جائیے گا۔
مجلس کے بعد مجھ سے وہ رہ گئی بات، مجلس کے بعد آپ مومنین تعاون فرمائے اس ادارے کے ساتھ. جی مصیبتوں کا کعبہ. نانا نے سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ. دروازے پر آ گئی نانا، ایک خواب کی تعبیر چاہیے. میں نے روایت پڑھی جتنا پیار نبی کو حسین سے تھا اس سے کچھ کم زینب سے نہیں ہے. بہت پیار ہے جناب نبی مکرم کو زینب کبریٰ سے. بی بی کو بھی اپنے نانا سے بڑا پیار تھا. فرماتی تھی بابا علی سے، بابا چھوٹی سی تھی، بعد میں جب سن بڑا جوان ہوئی اور مدینے کی زندگی تھی تو اپنے بابا سے فرماتی ہیں بابا خواب ابھی بتاتا ہوں، بابا مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے. تو امیر المومنین فرماتے تھے بیٹا حسن تم زینب کے دائیں چلو، بیٹا حسین تم زینب کے بائیں چلو، اور خود مولا علی جناب زینب کے آگے چلتے تھے. اور جب جناب عباس بڑے ہوئے سن میں تو حضرت عباس سے فرمایا زینب کے پیچھے چلو، اور اس حلقے میں جناب زینب کو لے کے چلتے تھے. اور جب قبر پیغمبر پر مولا علی پہنچتے تھے تو آگے بڑھ کر قبر پر جو چراغ جل رہا ہوتا تھا اسے بجھا دیتے تھے. ایک دن امام حسن نے پوچھا بابا آپ چراغ قبر پیغمبر کو بجھا دیتے ہیں؟ فرمانے لگے میں نہیں چاہتا کوئی زینب کا قد دے سکے، زینب کبریٰ کا کوئی قد محسوس کر سکے. بڑا خیال ہے مولا علی کو اپنی بچی کے پردے کا. ایک دن امیر مومنین کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، بی بی کے سر سے چادر سرک گئی، بابا کے سامنے سے چادر اتر گئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. بابا مجھے معاف کیجیے گا. امیر مومنین نے آگے بڑھ کر اپنے بچی کے بازوؤں کا بوسہ لے لیا. نانا میں نے خواب دیکھا ہے، آوازوں کو آزاد چھوڑیے، ذرا پرسہ دینا ہے جناب، رونے کے دن ہے، کوفے اور شام کے ایام ہے. نانا میں نے خواب دیکھا ہے. نبی گھر میں آ گئے، بیٹا کیا دیکھا ہے؟ نانا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک بیابان میں اکیلی ہوں اور اس بیابان میں تیز آندھی چل رہی ہے اور آندھی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو نانا میرے پیر زمین سے اکھڑتے ہیں. تو دور ایک میں نے درخت دیکھا، میں اس درخت سے سہارا لے لیتی ہوں جا کر، لیکن آندھی اتنی تیز چلی کہ زمین سے درخت اکھڑ گیا، میرا سہارا مجھ سے چھن گیا. پھر میں نے دور ایک اور درخت دیکھا، پھر میں اس درخت سے جا کر سہارا لیتی ہوں. نانا زمین ایک مرتبہ آندھی چلی اور زمین سے درخت اکھڑ گیا. پھر تیسرا درخت دیکھا، وہ بھی زمین سے اکھڑ گیا. نانا اب دور دور تک کوئی مجھے درخت نہیں دکھائی دیا. لیکن نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو آپ کو زحمت نہ دیتی. نانا میرے سر سے چادر اتر گئی. نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا زینب تیرے تین سہارے ہیں، تیرا بابا علی تیرا سہارا، بھائی حسن تیرا سہارا، حسین تیرا سہارا. ایک بیابان ہوگا جہاں تینوں سہارے تو سے چھن جائیں گے اور زینب تیرے سر سے چادر اتر جائے گی. بی بی فرماتی ہے میں نے خواب کی تعبیر تو لے لی لیکن میں سوچتی تھی جس کے عباس جیسا بھائی ہو. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلا ہے سوائے غم اہل بیت میں. جس کے علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کے حسین جیسا بھائی ہو، کون زینب کے سر سے چادر اتارے گا؟ لیکن جب 11 محرم کو بے مقنا چادر زینب تھی نا تو آواز دی جناب عباس کو، عباس جب مدینے سے آ رہی تھی تو تم نے مجھے سوار کروایا تھا، اب میں کربلا سے واپس جا رہی ہوں تو کوئی سوار کروانے والا نہیں ہے. عجب نہیں عباس کی لاش کانپی ہو بیوی، میری مجبوری ہے، اللہ کی مشیت ہے، مصیبت ہے جس کو کا سامنا یہ گھرا نہ کر رہا ہے. اگر دارو 11 محرم کو جب جناب زینب گزر رہی ہے نا مقتل سے تو کیا دیکھا؟ امام زین العابدین کا حال متغیر ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ اپنے بابا کے بے گور و کفن لاشوں کا کھڑے. زین العابدین امام کی شہادت کی تاریخ تلانے والی ہے. امام اپنے بابا کے لاشے پر کھڑے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. بی بی نے خود سے سواری سے گرا دیا، پلٹ کر دیکھا، کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ کہ پہلے تم بتاؤ تم نے کیا عالم بنایا ہوا ہے؟ کہ پھوپھی اماں انصاف کیجئے، جوان بیٹا موجود ہو اور باپ کا لاشا بے گور و کفن ہو
اور زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں اور بیٹا اپنے بابا کو قبر کے حوالے نہ کر سکے. اب میری بیوی نے آگے بڑھ کر کہا ہے زین العابدین اس بہن سے بھی پوچھو میرے جگر پر کیا گزر ہے. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. اے زین العابدین اس زینب سے بھی پوچھو میرے اوپر کیا گزر رہی ہے. بیٹا میں چھوٹی تھی, صحن خانہ میں سو رہی تھی, پورے صحن میں دھوپ آ گئی تھی, پورے صحن میں دھوپ آ گئی تھی, مگر میرے اوپر سایہ تھا. میں سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے. جب غور سے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا. اللہ اکبر, کہ کہیں میری بہن پر دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ یہ بہن کہاں جائے. میرے سر پر چادر نہیں ہے اور بھائی کے بدن پر کپڑا نہیں ہے. میرے بھائی کے بدن پر دھوپ آ چکی ہے. میری بیوی زینب نے لاشیں لے کر چکر کاٹنا شروع کیا. کبھی پائٹی آ جاتی ہے, کبھی سرہانے آ جاتی ہیں. آپ نے گریہ کر لیا. میری بیوی نے چکر کاٹنے لگی. امام زین العابدین نے پوچھا کہ اماں کیا کر رہی ہیں. کہا بیٹا سالم جگہ تلاش کر رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکوں. لیکن حسین کے بدن پر کوئی جگہ سالم دکھائی نہیں دی. میری بیوی نے کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دیے, بوسہ لیا اور مدینے کا رخ کیا. نانا گواہ رہیے گا میں وہاں کا بوسہ لے رہی ہوں جہاں اماں زہرا نے بھی بوسہ نہیں لیا. اجرکم اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے. سوائے غم اہل بیت میں عزادارو ایک جملہ اور سن لیجیے, عبادت تمام اور منزل کمال دے دوں اس مجلس کو. عزادارو جناب زینب کبریٰ کے لیے بڑا سخت تھا بھائی کے لاشے سے ایسے گزرنا. امام زین العابدین کے لیے بڑا سخت تھا بابا کے لاشے سے ایسے گزرنا. لیکن جب یہ قافلہ کوفے سے گزرنے لگا تو نیزوں کی انیوں پر شہداء کے سر تھے اور ایک نیزے کی انی پر حبیب ابن مظاہر کا سر تھا جو کولی کے ہاتھ میں تھا. حبیب علیہ السلام کے بیٹا قاسم ابن حبیب کوفے میں تھا. آگے بڑھ کر کہتا ہے کولی یہ سر میرے بابا کا ہے, یہ مجھے دے دے تاکہ میں اسے دفنا دوں. کہ نہیں, مجھے شام سے انعام ملنے والا ہے. کہ جو انعام شام سے ملے گا وہ ہم دینے کو تیار ہیں. لیکن اس نے قاسم ابن حبیب کو حبیب ابن مظاہر کا سر نہیں دیا تھا. یہ آگے بڑھ گیا. قاسم ابن حبیب نے اپنے 10 نوجوان دوستوں کو جمع کیا اور جب یہ قافلہ خرابے سے گزرنے لگا, ایک گنجان آبادی سے گزرنے لگا تو خولی پر حملہ کیا اور سر حبیب ابن مظاہر قاسم ابن حبیب لینے میں کامیاب ہوئے. اور امام سجاد کے سامنے سے یہ کہتا ہوا گزرا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے باپ کے سر کو نوکے نیزہ پر نہیں اٹھایا جاتا. امام کا حال متغیر ہو گیا. بابا کے سر کو دیکھ کر کہا بابا یہ سچ کہہ رہا ہے مگر آپ کا بچہ مجبور ہے. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں. لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما, ان رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. غم دنیا سے نجات عطا فرما. ان بزرگوں کو صحت و سلامتی عطا فرما. ان نوجوانوں کو بہترین زندگی, خواتین کو عفت و پاک دامنی, علماء کرام کو صحت و سلامتی, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ادارے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. مومنین کرام ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. مومنین یہ اعلان دوبارہ سماعت فرمائیں. کل انشاءاللہ اس مسجد امام حسین علیہ السلام میں دوپہر میں ٹھیک 1:30 بجے مجلس رضا برپا ہو رہی ہے جو کہ نسیم زیدی صاحب کی طرف سے ہیں. مجلس کے بعد نیاز اور ماتم کا اہتمام کیا گیا اور کل شب ٹھیک 9 بجے یہاں پہ امام